ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کسان نے ایک گدھا پال رکھا تھا۔ وہ گدھے کے اوپر کچھ نہ کچھ لاد کر بازار میں لے جاتا اور فروخت کرتا تھا۔ وہ اسی طرح ایک دن اپنے گدھے کے اوپر نمک ڈال کر لے کے جا رہا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی وجہ سے سارا نمک گھل گیا اور گدھے بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ گدھا بڑا خوش ہوا، واو اب تو راستہ آسان ہو گیا، اب میں اپنے گھر بڑے آرام سے جاؤں گا کیونکہ میرے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ اگلے دن وہ جان بوجھ کر راستے میں آتی ایک ندی میں بیٹھ گیا، اور کیا ہوا، سارا نمک ضائع ہو گیا۔ کسان بڑا پریشان ہوا۔ اس نے پھر اپنے ذہن میں ایک پلان سوچا۔ اس نے کہا اے گدھے، میں تیرا علاج کرتا ہوں، تجھے سب گدھا گدھا کہتے ہیں لیکن تو واقعی گدھا نہیں ہے۔ اس نے ایسے کیا کہ گدھے کے اوپر اب نمک کی بجائے کچھ اور رکھ دیا۔ راستے میں جیسے ہی گدھا بیٹھا راستے میں ندی پہ تو کیا ہوا، اسے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا، پھر گر جاتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ باقی 2 دنوں کی طرح تو آج میرے ساتھ نہیں ہوا، میں باقی راستہ کیسے طے کروں گا؟ او مائی گاڈ، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ رونے لگا یہ کیا ہوا؟ اور کسان تو بڑا خوش تھا، وہ اسے کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ اس نے گدھے کے اوپر نمک کی بجائے کچھ اور رکھ دیا تھا۔ گدھا ہوتے ہوئے اگر اس کا دماغ ہے، انسان تو پھر بہت ہی زیادہ ذہین ہے، وہ تو کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کیا؟ اس نے گدھے کے اوپر نمک کی بجائے روئی رکھ دی تھی، کاٹن۔ روئی نہیں، روئی، کاٹن۔ آپ کو پتہ ہے جب کاٹن کے اوپر پانی پڑتا ہے یا جب وہ بھیگتی ہے تو وہ بھاری ہو جاتی ہے، اس کا وزن 2 گنا ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے۔ پہلے دنوں میں جب نمک تھا، آپ کو پتہ ہے جب نمک ہم پانی میں ڈالتے ہیں تو مکس ہو جاتا ہے، اس کا وزن نہیں رہتا، بہہ جاتا ہے، لیکن روئی جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہوا، اور وہ پورا راستہ روتا ہوا گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ انسان تو بہت چالاک ہے لیکن اسے اپنی بدنیتی کی سزا مل گئی تھی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس نے بدنیتی سے کام لیا تھا تو تب بھی اس کے ساتھ ایسا ہوا۔ اس لیے بچوں، آپ کو اس سے کیا سبق ملا؟ کبھی بھی نیت خراب نہیں کرنی چاہیے، اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، اپنے کام میں آپ کو سستی نہیں کرنی چاہیے، آسانی نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلا وجہ۔ ہاں، اگر اللہ آپ کو آسانی دیتا ہے تو شکر الحمدللہ، لیکن ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے دوسرے کو نقصان ہو۔ دیکھا بچوں، اس سے تو کسان کا نقصان ہوا نا، اس کا کتنا زیادہ 2 دن اس کا اتنا زیادہ نمک کا نقصان ہوا۔ ایک تو چلو اللہ کی طرف سے بارش ہوگی تو اس وجہ سے ہوا، لیکن دوسرے دن گدھے نے یہ کام خود کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوا، اور تیسرے دن پھر اس نے یہ کیا۔ اس لیے ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا انسان بنائے تاکہ آپ اچھے کردار کی رہو اور اپنے ماں باپ کا اور وطن کا نام روشن کرو۔ آمین ثم آمین۔ اوکے بچوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے ایسی اچھی کہانی سننے کے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔